ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر لغاری صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ایڈیٹر ان چیف بول۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب آپ کے وقت کا۔ ندیم قریشی صاحب ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر میں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب سے۔ قریشی صاحب کی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لغاری صاحب، سب سے پہلا ایجنڈے میں بھی جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے وہ ہے آئی جی سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے۔ آئی جی سندھ کی تبدیلی میں بات چیت کل ایسے لگ رہا تھا کہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس میں معاملات حل ہو جائیں گے، کہ کسی ایک کا نام جو چاہ رہا ہے اس وقت، صوبہ چاہ رہا ہے، جو اس وقت سندھ حکومت چاہ رہی ہے، وہ سامنے نام آ جائیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب وفاق اور صوبے کے درمیان ورکنگ ریلیشن بہتر ہونے کی توقع ہے؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ تو وہ حالات کریں گے کہ جو دونوں کے ورکنگ ریلیشن شپ کے نتیجے میں سامنے آئیں گے، کہ کیا حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ دونوں سطح پر جو ہے دونوں پارٹیاں اپنے اپنے مینڈیٹ کو اپنے اپنے مینڈیٹ کا احترام کریں اور دوسرے کے مینڈیٹ کا بھی احترام کریں اور تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ آئی جی سندھ کے معاملے پر جو بڑی بحث ہو رہی ہے، تو یہاں ایک تو آئی جی سندھ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، وہ ایک سیاسی فریق بن گئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ریگولیشنز جو ہیں، جو قوانین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو کسی بھی پروونس کا وہ چیف منسٹر ہی ہوتا ہے، اور آئی جی سندھ یا کوئی اور اتھارٹی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوتی ہے، اور چیف ایگزیکٹو کے لافل آرڈرز جو ہیں ان کو اوبے کرنا تمام آفیسرز کا جو صوبے میں ہیں ان کا کام ہے۔ لیکن اگر وہ من مانی کرنے لگیں اور مین میک نکالنے لگیں، اگر وہ چیلنج کرنے لگیں ریٹ آف دا چیف ایگزیکٹو کو، تو پھر جو ہے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ جو کچھ سامنے آئے، خاص طور پر شکارپور کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ امتیاز شیخ کا تو کہیں نام بھی نہیں آتا ہے کہ وہ ان جہاں جو کچھ وڈیرے ہیں موجود، کیا سندھ کے اسٹیبلشمنٹ کو یا سندھ کے بیوروکریسی کو یا موجودہ آئی جی کو یا جو وہاں پر موجود ہیں ایس ایس پی، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ شکارپور کے اندر ایک پوری جنگ چلتی رہی ہے جتوئی اور مہر قبائل کے درمیان، اور یہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر کیا حیثیت ہے، سیاسی حیثیت ہے وہاں پر سمرو خاندان کی، اور کیا حیثیت ہے میرانی خاندان کی، اور کیا حیثیت ہے وہاں پر بھائیو خاندان کی، اس پوری کی پوری ڈیموگرافی۔ لغاری صاحب، یہ بھی تو الزام رہا ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا یہاں پر سندھ میں حکومت ان کی گزشتہ 11.5 سال سے ہے، پولیٹیسائز بہت پولیس کو کیے رکھا ہے۔ اگر آج پولیس کا آئی جی پولیٹیسائز لگ رہا ہے تو پولیس کو بھی پولیٹیسائز کرنے میں سندھ حکومت کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اپنی مرضی کے ایس ایچ او، ایس آئی سے لے کر تو یہاں پر ایس پیز، ڈی پی او کی تعیناتی کروانا تو کون کرے گا؟ اگر منتخب نمائندے اگر اس کے ان کی سفارشات کو، ریکمنڈیشنز کو نہیں سنتے تو جھک مارنے کے لیے لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور ارکان بنتے ہیں، تو مطلب کیا یہ بیوروکریسی کے حوالے رہے گا؟ نہیں جی، ہم اس میں سیاسی مداخلت نہیں کرتے، آپ کو جس کو مرضی ہے، جس کو جہاں چاہیں لگاتے ہیں، وہ کس جگہ کا اہل ہے، وہاں کے علاقے کو سمجھتا ہے، اس ڈیموگرافی کو سمجھتا ہے، وہاں کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ بیوروکریسی اپنے طور پر بیٹھ کر اسلام آباد میں یا کسی اور ایوان میں بیٹھ کر وہاں پر کرے گی اور وہ طے کریں گے کہ کیا یہ سفارش جو کی جا رہی ہے یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، اور اس کا امپیکٹس کیا ہے۔ اچھا، آپ انٹرسٹ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز کر رہا ہے وہ بندہ، تو اس سے اس بندے کو کیا سیاسی انٹرسٹ، اس کا آئیڈینٹیفائی کریں کہ جناب یہ بندہ جو ہے وہ فلاں افسر کو لگوانا چاہتا ہے، تو اس کے یہ انٹرسٹ ہیں، اس کے پیش نظر اب بتایا جائے کہ کیا ایسا کیا جائے نا، آپ میڈیا میں جا کر پبلک کریں۔ لیکن یہ کہ آپ سیاسی لوگوں کی ریکمنڈیشن ہی لے لیں گے، اور جو لوگ سیاست کرتے ہیں، جو منتخب ہوتے ہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں سنیں گے، یہ تو آپ توہین کرتے ہیں کہ جو عوام کے ووٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں ان کا اسپیس کم کرتے ہیں۔ تو بیوروکریسی کا اسپیس ہونا چاہیے۔ ٹھاٹھ ہے، سلطان سکندر ہیں، بادشاہ ہیں اور مالک الملک ہیں، سیاہ و سفید کے مالک ہیں، وہ جو چاہیں کرتے رہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور اس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ چیف منسٹر کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ باز پرس کرے، جواب طلبی کرے، ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کے یہاں کیوں ہو رہا ہے یہ کرائم، کس لیے یہ کرائم ہو رہا ہے، وہ بات ہی نہ کرے، اور ہم اپنی مرضی کے بادشاہ ہیں، ہمارا ایس او چو بھی اپنا ہے، ہمارا صاحب۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اس شہر کے اندر اگر ہم بات کر لیتے ہیں، باقی شہروں میں ایک الگ پورے کا پورا ایک میکنزم ہے، شہر کے اندر ہی بات کر لیتے ہیں۔ کابینہ نے فیصلہ نہیں کیا ہے، کابینہ فیصلہ کر سکتی تھی لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ اب دوبارہ سے صوبہ
صوبے میں آ رہا ہے، لیکن گورنر تو کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں اس کو حل کر لیتے ہیں، وہی معاملہ کر لیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے پھر اب صوبے میں آ کے معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن جی ڈی اے اس کی مخالف ہے؟ میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنا ریپڈلی یو ٹرن لیتے ہیں کہ چیزیں خود ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتی ہیں. میں ابھی جب آ رہا تھا تو راستے میں دوست نے کہا کہ بھئی دیکھنا عمران خان آئی جی والے مسئلے پر یو ٹرن لے لیں گے اور وہ جو ہے اس پوزیشن پر چلے جائیں گے کہ جی چلیں کہ کلیم امام جو ہے اگر ان کو ہٹانا بھی ہے تو پھر کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے، یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے. مسئلہ یہ ہے سر یو ٹرن تو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا لیڈر لیتا ہے، خان صاحب خود ہاں تو کہا ہے. ٹھیک ہے لیتے رہیں، اب ان کے اپنا ہے، وہ اس کے سیاسی سٹیکس بھی اپنے ہیں، ان کا سیاسی انٹرسٹ بھی اپنا ہے، ان کا چلنا بھی اپنا ہے، ان کی سیاست بھی اپنی ہے، سارا کچھ. تو معاملہ اچھا نہیں ہے لگا میں یہ کہتا ہوں ہو جائے حل. نہیں میں یہ کہتا ہوں نہیں ہے ایسا. بات یہ ہے کہ یہ کیبنٹ میں مسئلہ، اگر آپ آرمی چیف کے لیے ایک لیٹر جاری کرتے ہیں تو نہ کابینہ کے پاس جاتے ہیں نہ پارلیمنٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنے طور پر کوئی 6 مہینے پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک لیٹر جاری کر دیتے ہیں. وہ لیٹر آپ جو ہے وہ تھرو پراپر چین نہیں آتا، وہ آپ ڈائریکٹ میڈیا کو اس سے سیکھا نا پھر کہ آج کابینہ میں لے کے آئیں ورنہ یہ چیلنج ہو جاتا. میٹر آف دا کیبنٹ جی صوبائی، یہ تو انتظامی معاملہ تھا. صوبائی حکومت کی طرف سے ایک نام بھیجا گیا، اس کو وفاق کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بیٹھ کر اس کا ڈیسیژن لینا تھا اور وزیر اعظم کو اپروول کے لیے بھیجنا تھا. ان 5 ناموں میں سے کسی ایک نام کے بارے میں، ان 5 ناموں میں سینئر موسٹ جو ہیں ان کا نام مشتاق ماہرین جو 22 گریڈ میں ہیں، فیڈرل سیکرٹری کے گریڈ کے ہیں وہ، اور ان کا نام بھیجا گیا کہ جی اس کو دونوں نے اتفاق بھی کر لیا. جب واپس پہنچے تو یہ صورتحال اس کو بھی لگ رہی تھی. جب گزشتہ روز ایک تقریب میں عمران خان صاحب جو ہے وہ تشریف لائے تھے تو سامنے ذوالفقار مرزا موجود تھے، تو اس وقت یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ یہ چیزیں اس رخ پر نہیں رہیں گی، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. اچھا یہ یو ٹرن کی بات کی، تبدیلی ہے. ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کا. سر آپ کے صوبے میں 5 آئی جی تبدیل ہو جائیں اور وجہ یہ کہا جائے کہ انتظامی معاملہ ہے. سندھ کے اندر آئی جی کی تبدیلی کے لیے جو اس وقت رگڑا لگ رہا ہے صوبائی حکومت کا، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کرائم ریٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، اس کو اتنا کیوں پولیٹیسائز کر دیا گیا، اس کو اتنا کیوں طول دے دیا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مدثر، میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن نے تمام چیزوں کو دیکھ کر آگے چلنا ہوتا ہے. اس وقت سندھ میں جو آئی جی کی تبدیلی کے حوالے سے ایشو بنا، پرائم منسٹر نے بالکل چیف منسٹر کی بات کو اہمیت بھی دی، ان کی بات کو سنا بھی صحیح. اور میں سمجھتا ہوں صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے اگر پرائم منسٹر کو کوئی ریکویسٹ کی ہے اور اس کو پرائم منسٹر نے بالکل لک آفٹر کرنا ہے. لیکن جب جی ڈی اے سے بات چیت ہوئی اور وہاں پر جو حالات دیکھے گئے تو پھر ظاہر ہے گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ اگر بیٹھ کر اس مسئلے کو ٹیک اپ کر لیں گے اور اس کے تمام میرٹ ڈی میرٹ کو دیکھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ خوبصورت بات ہے. ورنہ سر یہ تو اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں، وہ تو بیٹھ ہی نہیں رہے، وہ تو بات ہی نہیں کر پا رہے، باقی لوگ بھی اعتراض کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں. دیکھیں اب جب فیڈرل کیبنٹ یہ ذمہ داری دے گی گورنر سندھ کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ وہ اس حوالے سے فائنل کر لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی معترض ہونے والی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تمام چیزوں کو مد نظر ضرور ان کو رکھنا ہے، ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ چیزیں اس طریقے سے حل ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے. یہ بالکل ایک مثبت بات ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ اس پر سندھ حکومت کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے، کیونکہ جو کابینہ کا یہ فیصلہ ہوا، امید کی جا رہی تھی کہ یہ فیصلہ کابینہ کی جانب سے ہو جائے گا، عمران خان اسلام آباد جائیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے، جس کا میرٹ پہ آ رہا ہے اس کا نام سامنے آ جائے گا. آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں اس وقت آپ کے صوبے سے. میں ندیم صاحب آپ سے ہی سوال کر لوں، یہ آپ کے صوبے میں بھی انتظامی طور پر بہت سے سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ چیف سیکرٹری ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے ہیں، آئی جی جو ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط ہیں کہ آپ جو ایم پی ایز ہیں، جو وزراء ہیں، جو کابینہ کا حصہ ہیں، ان کی بات بھی نہیں مانی جا رہی. اس وجہ سے ناراضی کا اظہار بھی کیا گیا، گروپ بندی بھی کی گئی، اور عمران خان صاحب آئے تو وہاں آ کر معاملات ہوئے. وزیر اعلیٰ کے اتنے کمزور ہیں آپ کے کہ وہ نہ قابو اپنے وزراء کو، نہ اپنے جو ممبرز ہیں ان کو کر پا رہے ہیں.
نہ ہی اپنا صوبہ چیف سیکرٹری سے زیادہ بہتر طور پر چلا پا رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی واضح عرض کر دوں، سردار عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں جو جس طرح سے انہوں نے صوبے کے انتظامی معاملات کو آگے بڑھانا ہے. یہ تمام خبریں، تمام باتیں میں سمجھتا ہوں پیالی میں طوفان کے مترادف ہیں. ابھی جب عمران خان صاحب تشریف لائے اور میں بھی اس میٹنگ کا حصہ تھا، پارلیمانی کمیٹی کا، میں ترجمان بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا، تو میں آپ کو بڑا واضح عرض کر دوں کہ وہاں تجاویز آئیں اور ان تمام تجاویز کے حل کی طرف ہم نے ایک مثبت قدم بڑھایا. پاکستان تحریک انصاف کی بطور پولیٹیکل پارٹی یہ بڑی خوبصورتی ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں کسی ایلیٹ کلاس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا حصہ نہیں ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جتنی مشاورت ہوتی ہے اور جس طرح سے باتیں ہوتی ہیں جو ہم سنتے رہے ہیں ماضی میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، وہاں کا سسٹم کسی اور طرح کا ہے. وہاں جو بات قیادت نے کہہ دی، ورکرز نے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ نے اس کو منوان تسلیم کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں ایسا نہیں ہے. یہاں چونکہ انتخابی سیاست کرنی ہوتی ہے، میں ایک حلقے سے منتخب رکن اسمبلی ہوں، مجھے اپنے حلقے کے بہت سارے کاموں کو دیکھنا ہوتا ہے. عوامی پریشر ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی طرف لے کر جائیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے سردار عثمان بزدار پر جو اعتماد کا اظہار کیا، پنجاب الحمدللہ ماضی کی نسبت بالکل ایک ٹریک پر ہے. پنجاب کی کارکردگی آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کوئی نیشنل سروے دیکھ لیں، آپ کوئی انٹرنیشنل سروے دیکھ لیں، پنجاب بطور صوبہ بہترین پرفارم کر رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.